اگر آپ بھی سپورٹ ایریا سے بائی کرتے ہو اور مارکیٹ ایک بڑی سی ویک لگا کے آپ کا ایس ایل ہنٹ کر لیتی ہے اور اس کے بعد بائی کی سائڈ کا موو دیتی ہے، تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو مارکیٹ میں پہلے سے پتہ ہوگا کہ یہاں پہ ویک لگنے والی ہے۔ السلام علیکم شہزادو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے انڈیوسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے انٹروڈیوس کرنا۔ مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ ٹریڈرز کو انٹروڈیوس کروانا، مارکیٹ میں لیکوڈیٹی جنریٹ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹریڈز لگوانا۔ مارکیٹ میں انڈیوسمنٹ کروانا بینکس کا کام ہے۔ بینکس مارکیٹ میں انڈیوسمنٹ کرتے ہیں۔ مارکیٹ میں جیسے ہی کوئی سپورٹ ایریا بنتا ہے تو ریٹیلرز وہاں سے بائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ انتظار کرتے ہیں کہ مارکیٹ دوبارہ اس سپورٹ ایریا پہ آئے تو وہاں سے بائی کی انٹریز بنائیں۔ مارکیٹ جب دوبارہ سپورٹ ایریا پہ آتی ہے تو وہ ریٹیلرز جن میں بالکل بھی پیشنس نہیں ہوتا وہ وہاں سے فوراً بائی کی انٹریز بنا لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر ریٹیلرز وہاں پہ ویٹ کرتے ہیں کنفرمیشن کا۔ یہاں پہ ویٹ کیا جاتا ہے ایک بلش انگلفنگ کینڈل کا یا کوئی بھی مارکیٹ کا ایسا بیہیویئر جس سے کہ ریٹیلرز کو لگے کہ ہاں اب مارکیٹ بائی سائڈ جانے والی ہے، جس سے کہ ریٹیلرز کو کنفرم ہو جائے کہ مارکیٹ اب بائی سائڈ ہی جائے گی۔ اور یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ بینکس کرتے ہیں انڈیوسمنٹ۔ بینکس جان بوجھ کے یہاں پہ ایک بلش انگلفنگ کینڈل بنا دیتے ہیں۔ آپ نے مارکیٹ میں اکثر دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ نیچے آ رہی ہوتی ہے، کینڈل نیچے کی طرف آ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی سپورٹ ایریا کو ٹچ کرتی ہے فوراً سے اوپر پش ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی کینڈل اوپر پش ہوتی ہے تو ریٹیلرز کو لگتا ہے کہ یہاں سے بائنگ پریشر آ رہا ہے، مارکیٹ میں بائرز ایکٹیو ہو رہے ہیں، یہاں سے بائنگ پریشر آ رہا ہے، لیکن اصل میں تو مارکیٹ بائنگ یا سیلنگ پریشر سے موو ہی نہیں کرتی۔ یہاں پہ تو بینکس اس کو موو کرا رہے ہوتے ہیں۔ مارکیٹ کے اس بیہیویئر کے پیچھے بینکس ہوتے ہیں۔ تو یہ جو یہاں پہ بلش انگلفنگ کینڈل ہو یا پھر مارکیٹ کا کوئی بھی بیہیویئر جس سے کہ ریٹیلرز کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ مارکیٹ اب بائی سائڈ جانے والی ہے، اسی چیز کو ہم انڈیوسمنٹ کہتے ہیں، جس سے کہ ریٹیلرز مجبور ہو جاتے ہیں ٹریڈز لگانے میں۔ ان کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ اب مارکیٹ بائی سائڈ ہی جائے گی۔ وہ موومنٹ بلش انگلفنگ کینڈل کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے یا پھر دوسرا جو میں نے مارکیٹ کا بیہیویئر آپ کو بتایا وہ اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہی مارکیٹ کی موومنٹ یا بیہیویئر انڈیوسمنٹ ہوتی ہے۔ جب زیادہ سے زیادہ ٹریڈز لگتی ہیں تو مارکیٹ میں لیکوڈیٹی انجینئر ہوتی ہے، پھر بینکس اس لیکوڈیٹی کو سویپ کر لیتے ہیں۔ اگر بات کریں اس کی ٹائپس کی تو سب سے پہلے ہے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس انڈیوسمنٹ، جس کی میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے۔ مارکیٹ سپورٹ ایریا کے پاس آ کے یہ شو کرتی ہے کہ اب مارکیٹ میں بلش موو آنے والا ہے۔ جتنے بھی ٹریڈرز ہیں جب وہ اپنے سٹارٹنگ فیز میں ہوتے ہیں تو ہر ایک ٹریڈر اس پرابلم کو فیس کرتا ہے، اور وہ پرابلم ہے فومو، مطلب فیئر آف مسنگ آؤٹ۔ جیسے سپورٹ ایریا پہ 2-3 بلش کینڈلز بنتی ہیں تو ٹریڈرز کے اندر ایک ڈر پیدا ہوتا ہے۔ انہیں ڈر لگتا ہے کہ مارکیٹ میں بلش موو آنے والا ہے اور ان کی ٹریڈ رہ جائے گی، یا پھر مارکیٹ اسی طرح اوپر چلی گئی تو ان کو پروفٹ کم ہوگا، اور اسی ڈر کی وجہ سے وہ یہاں پہ ٹریڈ لگا دیتے ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں کہ یہاں پہ باقی سب پروفٹ بنا لیں گے اور ہمارا پروفٹ رہ جائے گا، جس کی وجہ سے ان میں ایموشنز آ جاتے ہیں۔ لیکن جب بھی مارکیٹ میں کوئی ایسا سینیریو بنے جب آپ کو لگے کہ آپ کی ٹریڈ رہ جائے گی تو آپ نے اس وقت بالکل بھی ٹریڈ نہیں لینی۔ آپ نے فومو کا شکار بالکل بھی نہیں ہونا۔ اگر ٹریڈ نہیں ملتی نہ ملے، آج نہیں ملے گی تو کل مل جائے گی۔ جب بھی آپ کو فومو ہو رہا ہو تو آپ نے فومو میں بالکل بھی ٹریڈ نہیں لینی، آپ نے چارٹس کلوز کر دینے ہیں، بیکاز trading is not a game of flipping the account. It is the game of protecting your capital. نیکسٹ ٹائپ ہے چارٹ پیٹرن انڈیوسمنٹ۔ ریٹیلرز کے جو چارٹ پیٹرنز ہوتے ہیں جو کہ آپ بھی پہچانتے ہوگے، جب وہ پیٹرنز بنتے ہیں تو مارکیٹ کا وہ موو یا وہ بیہیویئر جس سے کہ ریٹیلرز کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ اب یہ چارٹ پیٹرن ورک کرے گا، اس موو کو یا اس بیہیویئر کو چارٹ پیٹرن انڈیوسمنٹ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مارکیٹ میں ایسے سینیریوز بھی بنتے ہیں جب آپ کا کوئی ٹریڈ سیٹ اپ بن رہا ہوتا ہے جس میں آپ نے جو کرائٹیریا بنایا ہوا ہوتا ہے جیسے وہ پورا ہوتا ہے تو آپ ایک ٹریڈ لمٹ لگا دیتے ہو، لیکن مارکیٹ جیسے ہی آپ کی لمٹ کے پاس آتی ہے تو ایسا بیہیویئر شو کرتی ہے یا ایسے موو کرنے لگتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مارکیٹ کہیں میری انٹری ٹیپ کیے بغیر ہی واپس نہ چلی جائے۔ تو اس پوائنٹ پہ بھی آپ کے اندر فومو پیدا ہوگا اور ایموشنز آئیں گے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ایک انڈیوسمنٹ کی ٹائپ ہے۔ اور اگر آپ کی انٹری ٹیپ ہونے سے پہلے یہ انڈیوسمنٹ ہوتی ہے تو آپ کی ٹریڈ اور بھی اچھی ہو جاتی ہے، آپ کی ٹریڈ ون ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس والی انڈیوسمنٹ کو اپنے ضرور سے ماسٹر کرنا ہے۔ جب بھی آپ کوئی ٹریڈ لینے والے ہو تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اس سے پہلے ایسی انڈیوسمنٹ ہو۔ اگر یہ انڈیوسمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کی ٹریڈ ون ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ انڈیوسمنٹ کے بغیر بھی ٹریڈز چلتی ہیں اور اچھی چلتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ٹریڈ ٹیپ ہونے سے پہلے یہ والی انڈیوسمنٹ ہو جائے تو مائنڈ ریلیکس رہتا ہے، آپ کو تھوڑا کانفیڈینس آتا ہے۔ اس والی انڈیوسمنٹ میں جو ٹریڈرز ٹیپ ہوں گے وہ اپنے ایس ایل وہاں رکھیں گے جہاں آپ کی انٹری ہوگی، تو جہاں پہ باقی سب کے ایس ایل ہیں وہاں آپ کی انٹری ہے، باقی سب کے ایس ایل ہٹ ہوں گے اور آپ کی انٹری ٹیپ ہو رہی ہوگی۔
मार्केट में कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट आपकी एंट्री टैप किए बगैर यहाँ पे इंड्यूसमेंट करती है और यहीं से ऊपर चली जाती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपकी साइकोलॉजी खराब करने के लिए होता है, ताकि अगली बार जब मार्केट में कोई ऐसा सिनेरियो बने तो आप भी इंड्यूसमेंट में ट्रैप हो जाओ। लेकिन आपने सेटअप्स पे ट्रेड करनी है, आपने अपनी लिमिट को नहीं छोड़ना। आपने जो ट्रेड लिमिट लगाई होगी आपने उसी पे ट्रेड करना है। मार्केट उसको टैप करे ना करे डजंट मैटर्स। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट। मार्केट एक हाई बनाती है और फिर उसको थोड़ा सा स्वीप करती है। अब यहाँ पे रिटेलर्स इस तरह एक एरिया ड्रॉ करते हैं और इस पूरे एरिया को वो एक सपोर्ट एरिया कंसिडर करते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट सपोर्ट एरिया से गिरने वाली है, वो यहाँ पे सेल की एंट्रीज बनाते हैं। उनके अलावा यहाँ पे एसएमसी ट्रेडर्स भी ट्रैप होते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट ने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है तो अब मार्केट डाउन जाएगी, लेकिन बैंक्स को लिक्विडिटी चाहिए होती है जो वो यहाँ पे जनरेट करवा लेते हैं। देन उसके बाद सबके एसएल। तो इंड्यूसमेंट में बस इतना ही। टॉपिक छोटा सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर से मास्टर करना है। होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए